मेरा नाम मुरली है। मुझे जब शमशान घाट पर जलाया गया तो पंडित रामा नारायण ने मेरी राख अपने कब्जे में कर ली। वो मेरा मसान अपने दुश्मनों को हिलाता रहता था। खुद दर्द से बिलबिलाता हुआ बोलने लगा। पंडित ने बाबा जी को मेरा मसान खिलाने से पहले इसमें शीशनाग का जहर भी मिला दिया था ताकि बाबा जी संभल ही ना सके। मस्तान, इसे छोड़ दे। बाबा जी ने मस्तान को हुक्म दिया और बोले, मुरली, आराम से बैठ जा और मुझे बता कि अब तू किस शर्त पर अपनी जड़ें मेरे वजूद से बाहर निकालेगा। मुरली दो जानू होकर अंगीठी के पास बैठ गया और बोला, बाबा जी, आप जो दान करेंगे मैं ले लूंगा, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि दोबारा इधर नहीं आओगे। बाबा जी ने कहा, मैं चाहूँ तो तुझे भस्म करके तेरा किस्सा ही पार कर दूं, मगर मैं तुझे अपने असूलों के मुताबिक वापस भेजना चाहता हूँ। बाबा जी, आपको मालूम ही है कि हम हिंदू मांस नहीं खाते। मुझे साथ भाजी की खुशबू दे दें, बरसों से कुछ खाया नहीं है। मैं आपके चरण छूकर चला जाऊंगा। मुरली ने मल्तिजियाना अंदाज में कहा। तरतूश, 7 सब्जियों का बंदोबस्त करो। बाबा जी का हुक्म पाते ही तरतूश ने 7 पकी हुई सब्जियां हाजिर कर दी। जो ही गर्मा गर्म 7 सब्जियों का सालन कमरे में पहुंचा, मुरली बेताबी से लंबे लंबे सांस लेने लगा और सब्जियों की खुशबू लेते ही वो मदहोश सा हो गया। हमने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। तुमने भाजी की खुशबू ले ली है, अब चले जाओ। बाबा जी ने नफरत के साथ इंजीर की शाख लहराई तो मुरली ने एक फलक शगाफ चीख बुलंद की और धुएं में तहलील हो गया, और वो धुआं कमरे में चक्कर खाने के बाद कमरे की ही एक दरज से बाहर निकल गया। लेकिन उसी लम्हे एक अजीब बात हुई कि दरवाजे के करीब से किसी की घुटी घुटी सी चीखें सुनाई दी। दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा एक धमाके के साथ खुल गया और रोशन की माँ चीखती चिल्लाती धाड़े मारती हुई बाबा जी की तरफ बढ़ी। निहाल शाह मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। बेगैरत मंसूर ने तुम्हारी इज्जत रोशन को पंडित रामा नारायण के हवाले कर दिया है। ये सुनते ही बाबा जी के तन बदन में आग लग गई। इनके अंदर इंतकाम का ज्वालामुखी अंगड़ाइयां लेने लगा। वो यकदम उठे और तरतूश से बोले, तरतूश, अब पंडित और मंसूरा मेरे कहर से नहीं बच सकते। खुदा की कसम, अब वो दोनों का कत्ल मुझ पर वाजिब हो गया है। बाबा जी ने रोशन की माँ को तसल्ली दी और कहा, चाची, रोशन तेरी बेटी है तो अब मेरी इज्जत बन चुकी है। तू इधर हवेली में मेरा इंतजार कर, मैं रोशन को शैतान के पंजे से निकाल कर लाता हूँ। ये कहकर बाबा जी ने अपनी काली चादर की बुकल मारी और इंजीर की शाख हाथ में पकड़कर बाहर निकल गए। तरतूश और मस्तान भी बाबा जी के साथ हो लिए और कुछ ही देर बाद वो सभी बाबा मनोहर के मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर एक हौलनाक तारीकी में डूबा हुआ था। बाबा जी बरसों बाद इस तरफ आए थे। अगरचे मंदिर उन्हीं की जागीर में था, मगर जब से उन्होंने सन्यास का चोला पहना था, वो गांव में होने वाली सरगर्मियों से लाताल्लुक हो गए थे। इस वक्त इनके सामने बाबा मनोहर का मंदिर एक नया रूप लिए हुए था। पहले तो उन्हें गुमान गुजरा कि शायद वो किसी और मंदिर में आ गए हैं, मगर फिर उन्हें यकीन करना पड़ा कि नमूलिया में अब एक ही मंदिर है जहाँ गांव की हिंदू आबादी पूजा पाठ करती है। बाबा जी की हैरानी कुछ बेजा न थी। इससे पहले यहाँ एक वीरान खंडहर मंदिर हुआ करता था। इसके चारों तरफ हिंदुओं की आबादी थी और ये घर इंतहाई खस्ता हाल में होते थे। मगर अब मंदिर के इर्द गिर्द पुख्ता मकान तामीर हो गए थे और मंदिर की इमारत भी एक किले के अंदर बंद हो चुकी थी। बाबा जी को हरगिज इल्म न था कि 10 बरस के अरसे में बाबा मनोहर का मंदिर हिंदुओं की साजिशों का घर बन चुका है और इसके अंदर पूजा पाठ के नाम पर गरीब नादार औरतों की इज्जतें लूटी जाती हैं। बाबा जी ने मंदिर की इमारत तक पहुंचने के लिए दरवाज़ा तलाश करना शुरू किया तो उनकी हैरानी मजीद बढ़ गई, क्योंकि किले में 4 दीवारी में एक भी दरवाज़ा न था। इससे पहले कि बाबा जी किले का दरवाज़ा तलाश करने के लिए तरतूश को कोई हुक्म देते, वो खुद ही कहने लगा, निहाल शाह जी, पंडित बड़े खबीस और बदकार रूह है। इसने मंदिर के गिर्द तिलिस्मी किला तामीर कर दिया है। ये पुख्ता दीवारें नहीं बल्कि फरेब नजर है। तुम्हारी बात ठीक है तरतूश, बाबा जी ने इंजीर की छड़ी लहराते हुए कहा। मैं खबीस काफिर का ये तिलिस्म अपनी छड़ी से खत्म कर दूंगा। ये कहते ही वो जेर लब कुछ पढ़ने लगे, साथ साथ छड़ी को फिजा में लहराते जाते। चंद लम्हे बाद वो आगे बढ़े और छड़ी जूं ही दीवारों से टकराई, फिजा में शैतानी आहों और सिसकियों का शोर सुनाई दिया। बाबा जी ने छड़ी मारने की रफ्तार तेज कर दी। वो साथ साथ तरतूश को हिदायत भी जारी कर रहे थे। तरतूश, मैं इस खबीस की हकीकत जान गया हूँ। इसने जांगलीवाल की चुड़ैलों को इस मंदिर की हिफाजत पर बुलाया हुआ है। तुम मस्तान से कहो कि वो इंजीर के दरख्त पर बंधी हुई चुड़ैलों को रिहा करके ले आए। इसके साथ ही बाबा जी ने अपनी छुंगली से तांबे का एक छल्ला उतारा और कहा, ये मस्तान को दे दो और इसे कह दो कि इंजीर के दरख्त से एक इंजीर तोड़कर इस छल्ले को इंजीर के दरमियान रखकर दोबारा जोड़ दे और इसे बाबा के शहबाज कलंदर के तकिए पर जाकर दबा दे।
तरतूश ने छल्ला लेकर मस्तान के हवाले कर दिया और वो अपनी मिशन पर रवाना हो गया। बाबा जी का ख्याल था कि तिलिस्माती किले की दीवारें तोड़ने में उन्हें ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, मगर उन्हें ये अमल करते हुए दांतों पसीना आ रहा था। वो यूं ही एक तरफ की दीवारें गिराते और दूसरी जाने बढ़ते तो इनके आगे गिरी हुई दीवारें दोबारा खड़ी हो जाती। तरतूश भी बाबा जी के साथ मिलकर दीवारें गिरा रहा था, बल्कि उसने अपने शागिर्दों को भी इस मुहाज पर बुला लिया था। बाबा जी के कहने पर इसके शागिर्दों ने तिलिस्माती किले की दीवारों पर खड़ी मुहाफिज चुड़ैलों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया था। उनके ऐसा करने से फिजा में जंगू जदल का समा पैदा हो गया था। तरतूश और इसके शागिर्द चुड़ैलों से बाकायदा गुत्थम गुत्था हो गए थे। चुड़ैलें काले जादू की पैदावार होती हैं, जबकि जिन्नात इन तमाम उलूम से मावरा होते हैं। चुड़ैलों की सारी ताकत इनके हाकिम के कब्जे में होती है। जितना कोई हाकिम या आमिल ताकतवर हो, इसकी मुठी चुड़ैलें उतनी ही ताकत की हामिल होती हैं। तरतूश और दूसरे जिन्नात को अंदाज़ा हो गया था कि इन चुड़ैलों को काबू में करना इस कदर आसान नहीं, क्योंकि इनका हाकिम पंडित रामा नारायण इनकी रक्षा कर रहा था। जब वो खासी देर तक चुड़ैलों को कैद न कर सके तो तरतूश ने बाबा जी से कहा, बाबा जी सरकार, ये काली चुड़ैलें काबू में नहीं आ रही। ये सुनते ही बाबा जी ने दीवारें गिराने का अमल छोड़ दिया और तैश के आलम में उसकी तरफ मुंह करके बोले, तरतूश, तुम और तुम्हारे शागिर्द इन चुड़ैलों को भी काबू नहीं कर सकते? कितनी शर्म और जिल्लत की बात है। अपने साथियों से कहो कि पीछे हट जाएं, अब मैं खुद इनको जलाकर भस्म कर दूंगा। ये कहते ही बाबा जी 10 कदम पीछे हटे और मंदिर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपनी काली चादर जमीन पर बिछाई और इसके गिर्द नजूर और पीसी हुई शगरफ से दायरा लगा दिया और खुद अंदर बैठकर चुकी लगाने लगे। उन्होंने खुशबूयात सुलगाने के लिए तरतूश से अंगीठी मंगवाई और इसमें गूगल और अत्र डालकर आग जला दी। फिर वो आंखें बंद करके वजीफा पढ़ने लगे। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि बाबा जी के चौके के अंदर एक सफ़ेद सा हैवला नजर आने लगा। उस लम्हे बाबा जी ने आंखें खोल दी। इनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। इन्होंने इंजीर की शाख का रुख हैवली की तरफ किया और दहाड़ कर बोले, आतूम, तूने इतनी देर क्यों कर दी? क्या तुझे मालूम नहीं हो गया था कि हम तुम्हें जंजीर हिला रहे हैं कमबख्त? फिजा में एक गूंजदार आवाज़ पैदा हुई, यूं लगा कि जैसे आसमानों पर बिजली कौंदी हो। बाबा जी के जवाब में वो हैवला दायरे के अंदर दाखिल हो गया और दुजानू होकर उसने अकीदत के साथ हाथ आगे बढ़ा दिए। पीछे हटकर बात कर कमबख्त, बाबा जी तेरे साथ उस वक्त तक हाथ नहीं मिलाएंगे जब तक तू रामा नारायण के किले को भस्म नहीं कर देता। इसने तेरी कुछ लगती चुड़ैलों के पूरे कबीले को किले की दीवारों पर बिठा रखा है। अब ये तेरा काम है कि तू गंदगी के इन ढेरों को किस तरह आग दिखाता है। जो हुक्म बाबा जी सरकार, हैवला गूंजदार आवाज में बोला और इसके साथ ही उसने खड़े होकर अपने दोनों बाजू तिलिस्माती किले की तरफ यूं बढ़ा दिए जैसे उसे अपने सीने से लगाना चाह रहा हो। तरतूश और इसके शागिर्द इस अजीबो गरीब हैवले की तरफ ही देख रहे थे। बाबा जी ने उसे आतूम कहकर पुकारा था। ये नाम उनके लिए अजनबी था। तरतूश हैरान हुआ कि बरसों से बाबा जी की सेवा में लगा हुआ है और इनके हर एक राज से भी आगाह है, मगर आतूम की आमद ने उसे यकीन दिलाया कि वो बाबा जी के बारे में बहुत कुछ जानने के बावजूद अभी इनसे मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं हुआ। तरतूश एक साहिब इल्म जिन था, मगर इस वाक़े ने इसकी क़ुव्वतों को मफलूज कर दिया था। वो बड़ी मुश्किल से चंद चुड़ैलों को मार सका था, मगर आतूम ने तो आते ही तिलिस्मी किले की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। उसने एक बाजू का हिसार कायम करके किले को जकड़ लिया और दूसरे से चुड़ैलों को यूं पकड़ने लगा जैसे कोई पतंगे पकड़ता है। वो हर चुड़ैल को उसके बालों से पकड़ता और इसका एक बाल उतार कर अपने कब्जे में कर लेता, फिर उसे परी फेंक देता। इसी तरह उसने किले पर बैठी तमाम चुड़ैलों के बाल इकट्ठे कर लिए और फिर उन्हें बाबा जी को थमाकर बोला, सरकार, ये काली चुड़ैलें हैं। ये तभी मर सकती हैं जब इनके बाल जला दिए जाएं। बाबा जी सुलगती हुई अंगीठी में बाल डालने लगे तो चुड़ैलों ने वावेला मचा दिया और बिलक बिलक कर अपनी जान बख्शी की इल्तिजाएं करने लगी। सरकार, इन पर रहम न कीजिएगा। आतूम की आवाज़ गूंजी। चुड़ैल किसी की नहीं होती। आपने इसे माफ़ कर दिया तो इसकी शैतानी ताकत और बढ़ जाएगी। ये सुनते ही बाबा जी ने तमाम चुड़ैलों के बाल अंगीठी में झोंक दिए। इस लम्हे चुड़ैलों पर क़यामत गुजर गई। वो यूं से लगने लगी जैसे गर्म लावा पहाड़ों को झुलसा कर रख देता है। तिलिस्मी किले के इर्द गिर्द आग ही आग नजर आ रही थी। फिर कुछ ही देर बाद माहौल शांत हो गया। आतूम बोला, सरकार, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम जा सकते हो आतूम, मगर याद रखो, जब मैं याद करूं तो जल्दी आ जाया करो। बाबा जी ने कहा। आतूम अकीदत से बोला, सरकार, आइंदा गफलत नहीं करूंगा। फिर उसने झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाया तो बाबा जी ने इस बार इसे मुसाफिया किया। दूसरे इलम में आतूम का हैवला गायब हो गया। बाबा जी उठे और इंजीर की छड़ी की मदद से अपने हिसार में दरवाज़ा बनाकर बाहर निकल आए। तरतूश, तेरा मस्तान अभी तक नहीं आया? बाबा जी ने हिसार से बाहर निकलते ही पूछा। ये सुनते ही तरतूश परेशान हो गया।
اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ وہ فکرمندی سے بولا، کہیں وہ دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہو۔ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ بابا جی نے آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھا اور دوسرے لمحے ان کے چہرے پر حیرانی ابھر آئی۔ آنکھیں کھول کر بولے، ترتوش، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے چڑیلوں کو آزادی دے کر اچھا نہیں کیا۔ کیا ہوا ہے نہال شاہ جی؟ ترتوش گھبرا گیا۔ انہوں نے آزاد ہوتے ہی مستان کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ بابا جی بولے، اب تم مستان کے پیچھے جاؤ، میں خود اکیلا مندر میں جاتا ہوں۔ اگر میں پہلے مستان کو رہا کرانے اور چڑیلوں سے حساب برابر کرنے چل پڑا تو حرامی پنڈت کچھ اور نہ کر گزرے۔ ترتوش نے بابا جی کی تجویز سے اتفاق کیا اور وہ مستان کے پیچھے چل دیا۔ بابا جی نے اپنی کالی چادر سے بکل ماری اور ایک نظر آسمان کی طرف دیکھ کر آگے بڑھے۔ چاند کو گرہن لگا ہوا تھا۔ ان کے حساب کے مطابق یہ رات نحوست کی تاریکیاں اڑے ہوئے تھی۔ ایسی راتیں خالی علم والوں کے لیے نعمت ہوتی ہیں۔ انہی راتوں میں وہ اپنی شیطانی قوتوں کو دوام بخشنے کے لیے چلے کرتے ہیں اور انسانی خون کی بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ بابا جی اس رات کی سنگینیوں سے آگاہ تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں پنڈت راما نارائن روشن کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد کالی کی بھیٹ نہ چڑھا دے۔ یہ سوچتے ہی ان کا دماغ سلگ اٹھا۔ انہوں نے مندر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے گرد حفاظتی حصار قائم کر لیا اور پھر مندر کے ہاتھی دروازے تک جا پہنچے۔ دروازہ خلاف معمول کھلا تھا۔ پنڈت نے غالباً یہ سوچ کر دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا کہ طلسمی قلعے کی وجہ سے کوئی ذی روح یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بابا جی مندر کے اندر داخل ہوئے تو پہلے ہی کمرے کی شان و شوکت اور پراسراریت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ پوجا پاٹ کا کمرہ تھا جس کے درمیان کالی کی مورتی اپنی وحشت انگیز شکل و صورت کے ساتھ ایستادہ تھی۔ اس کے چرنوں میں خون سے بھرا تھال رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک انسانی کھوپڑی اپنی زندہ آنکھوں کے ساتھ ہی پڑی تھی۔ کھوپڑی کی آنکھیں شیطانی چمک کے ساتھ دہک رہی تھی۔ اس کے سر پر ایک روشن دیا رکھا ہوا تھا۔ تاریک رات میں صرف ایک دیے کی روشنی سے دن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بابا جی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ بابا منوہر کے مندر میں ہندو اب پوجا پاٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ کالے علوم کا مرکز بن چکا ہے، کیونکہ کالی کی مورتی اپنے لوازمات کے ساتھ اس بات کا واضح اشارہ کر رہی تھی کہ یہ مندر اس کے پجاریوں کی آماج گاہ ہے۔ کالے علوم کے پروردہ ہندوؤں کے لیے کالی ماتا ایک مقدس دیوی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے جہاں بھی کالے علوم کی تربیت دی جا رہی ہو وہاں کالی کی مورتی، خون بھرا تھال، شیطانی کھوپڑی اور اس پر روشن دیا رکھے جاتے ہیں۔ بابا جی غصے اور نفرت کے ساتھ آگے بڑھے اور تھال کو ٹھوکر مار کر الٹا دیا اور شیطانی کھوپڑی پہ رکھے ہوئے دیے کو اپنی چھڑی کی مدد سے پرے پھینک دیا۔ دیا نیچے گرتے ہی بجھ گیا اور کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ شیطان کے پجاریوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بابا جی یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے مگر اسی لمحے انہیں اپنے عقب سے شیطانی قہقہہ سنائی دیا۔ آ گئے نہال شاہ، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ بابا جی نے پلٹ کر دیکھا تو ان کی نظر شیطانی کھوپڑی پر پڑی۔ تم نے مجھے چھڑی کیوں نہیں ماری نہال شاہ؟ کھوپڑی بولی، چھڑی مار کر تم نے دیا تو بجھا دیا، پاؤں سے تھال بھی الٹ دیا، لیکن میں تب مانوں جب تم یہ چھڑی میرے سر پر مارو گے۔ بابا جی نے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے چھڑی اس کے سر پر دے ماری۔ اس لمحے چٹاک کی آواز گونجی جس کے ساتھ ہی کمرہ ایک دم یوں تھر تھرا گیا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ مزہ آ گیا نہال شاہ، مزہ آ گیا۔ شیطانی کھوپڑی کا مکروہ قہقہہ گونجا، تمہاری چھڑی میں واقعی بڑی طاقت ہے، میں اسی چھڑی سے تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا شیطان کی اولاد۔ بابا جی دانت کچکچا کر بولے، بتا تیرا گرو کہاں ہے؟ جا اس سے کہہ دے نہال شاہ اس کی موت بن کر آ گیا ہے، اگر خود کو بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ میں اپنا گرو آپ ہوں نہال شاہ، کھوپڑی بولی، میں ہی راما نارائن ہوں، مہا طاقتوں کا گرو میں ہی ہوں۔ پہنچ سکتے ہو تو مجھ تک پہنچ جاؤ، اس مندر کے سارے دروازے کھلے ہیں، میں نے سنا ہے تمہارے اندر بڑی شکتی ہے، اسی لیے تو تم مسان کھانے کے باوجود موت سے بچ نکلے۔ تم نے میرا طلسماتی قلعہ تباہ کر ڈالا ہے اور میری موکل چڑیلوں کو بھی بھسم کر دیا ہے، اب آگے بڑھو اور مجھے راکھ بنا ڈالو نہال شاہ۔ کھوپڑی کا ایک ایک لفظ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں خود تمہاری رہنمائی کرتا ہوں نہال شاہ، آؤ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یہ کہتے ہی کھوپڑی یوں چل دی جیسے اسے پاؤں لگے ہوئے ہوں۔ بابا جی کو پراسرار طاقتیں حاصل کرنے کے بعد اس طرح کی آزمائش سے دوچار نہیں ہونا پڑا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ ہندو کالے علوم پر بہت دسترس رکھتے ہیں، مگر انہیں اس سے قبل ان کی طاقتیں دیکھنے کا صحیح موقع نہیں ملا تھا۔ بابا جی کھوپڑی کی رہنمائی میں آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر کھوپڑی ایک بند دروازے کے پاس جا کر ٹھہر گئی اور اس کی جانب اشارہ کر کے بولی، نہال شاہ یہ بند دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاؤ۔ بابا جی نے ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور ساتھ ہی انہیں عجیب سی وحشت آمیز بو کا احساس ہوا۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر روشن پر پڑی۔ وہ سپاٹ آنکھوں سے دروازے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ بابا جی دیوانہ وار روشن کی طرف بڑھے مگر وہ تو بت بنی ہوئی تھی۔ ان کی آمد کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ روشن، روشن، بابا جی اس کے قریب جا کر بولے، روشن تم ٹھیک ہو؟ ٹھیک کیسے ہوگی نہال شاہ؟ بابا جی کے عقب سے وہی آواز گونجی، پنڈت راما نارائن نے اسے کسی قابل چھوڑا ہوگا تو یہ ٹھیک رہے گی نا؟ بابا جی تیزی کے ساتھ پیچھے پلٹے تو دروازے میں پنڈت راما نارائن کو کھڑا پایا۔ اس کی شیطانی آنکھوں سے ہوس کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ کتے، تو نے روشن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بابا جی دہاڑے، جو کسی کتے کو کرنا چاہیے۔ پنڈت نے کمینگی کے ساتھ قہقہا لگایا، تو نے میری روشن کی عزت کا روشن دیا بجھا دیا، بے غیرت انسان۔ بابا جی اس کی طرف بڑھے، خدا کی قسم اب میں تم لوگوں کا ناپاک وجود اس دھرتی سے مٹا کر ہی دم لوں گا۔ تیرے اندر دم رہے گا تو ہمارا دم نکالے گا نہال شاہ۔ پنڈت اپنی جگہ پر قائم رہا اور بابا جی کو تیش دلاتے ہوئے بولا، تو کیا سمجھتا ہے تیرے اندر بہت شکتی ہے، لیکن تم پنڈت کی شکتی نہیں جانتے۔ گھر شنکر کے مندروں کا مہا پجاری، کالی کا دیوانہ اور لاڈلا راما نارائن معمولی انسان نہیں نہال شاہ۔ تم انسان نہیں شیطان ہو۔ بابا جی اس کی طرف تھوک کر بولے، شیطان؟ پنڈت نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، بھگوان نے چاہا تو مجھے شیطان دیوتا کی شکتی بھی دے دے گا۔ شیطان دیوتا تو کالی کا گرو ہے نہال شاہ۔ اپنی اچھا تو یہی ہے کہ شیطان دیوتا مجھ پر اپنی نظری کرم کر ڈالے۔ بابا جی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر انجیر کی شاخ کا رخ پنڈت کی طرف کیا تو وہ جھٹکا کھا کر پیچھے کو گر گیا۔ بابا جی آگے بڑھے لیکن پنڈت اسی لمحے کھڑا ہو گیا۔ بس یہی زور ہے تیری اس چھڑی کا؟ پنڈت نے قہقہا لگایا اور بولا، لے اب میرا زور دیکھ۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی جٹاؤں کو جھٹکا دیا۔ اس کے لمبے لمبے الجھے بالوں کی ساری گرہیں کھل گئیں اور ان سے چھوٹے چھوٹے کیڑے زمین پر گرے اور دیکھتے ہی دیکھتے سنہرے سانپوں کی شکل اختیار کر گئے اور اڑ کر بابا جی کی طرف بڑھے۔ بابا جی نے بڑی بے نیازی کے ساتھ اپنی چھڑی لہریانہ انداز میں گھمائی تو سانپ اس سے ٹکراتے ہی آگ کے شعلوں میں لپٹ گئے اور جلنے لگے۔ ان کے جلنے سے کمرے کی فضا تعفن سے بھر گئی اور بابا جی کے لیے اس میں سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ یہ چڑیلوں اور دیگر ارواح خبیثہ کی گندگی تھی جس کی بو بڑے سے بڑے عامل کو بے بس کر دیتی ہے۔ خاص طور پر روحانی علوم کے پروردہ عامل کے لیے ایسے ماحول میں کھڑے ہونا دوبھر ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بابا جی بدبودار ماحول کی گھٹن کا شکار ہو جاتے، انہوں نے اپنے لبادے میں سے گوگل اور مشک کافور نکالے اور انہیں ہاتھ میں لگا کر آگ لگا دی۔ گوگل ایک درخت کا گوند ہے جس کی خوشبو جنات اور دوسری ارواح کو بے کل کر دیتی ہے۔ ہر مسلمان عامل جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو جنات، چڑیلوں اور بدروحوں کو اپاہج کرنے کے لیے جن خوشبویات کی دھونی دیتا ہے، گوگل بھی ان میں شامل ہوتا ہے۔ گوگل اور مشک کافور کی دھونی نے یکایک ہی گندگی کافور کر دی، لیکن اسی لمحے پنڈت نے جنتر منتر شروع کر دیے۔ وہ کالی ماتا کا منتر پڑھ کر اپنے گرد پھونکے مارنے لگا اور پھر اس نے ایک زوردار پھونک مار کر کمرے میں آگ لگا دی۔ اس وقت بابا جی کی توجہ دھونی کی طرف تھی۔ آگ نے انہیں اپنے حصار میں لینے کی کوشش کی مگر وہ ان سے 2 قدم پیچھے تک ہی محدود رہ گئی کیونکہ بابا جی نے اپنی حفاظت کے لیے حصار قائم کیا ہوا تھا۔ پنڈت نے جب دیکھا کہ اس کی طلسماتی آگ نہال شاہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے اپنے موکلان حاصل کر لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں سینکڑوں موکلان جمع ہو گئے، کالے بھجنگ خون آشام نظروں سے گھورتے ہوئے۔ یہ موکلان بابا جی کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اس دوران بابا جی کی نظر دروازے سے ہٹ گئی جس کا فائدہ اٹھاتے ہی پنڈت راما نارائن روشن کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ روشن کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ چل دی۔ وہ بھی دروازہ عبور کر ہی رہا تھا کہ اس کے موکلان کی شامت آ گئی، لیکن اس وقت وہ روشن کو باہر نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بابا جی نے اپنی چھڑی کی مدد سے موکلان کو پیٹنا شروع کر دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صرف چھڑی سے کام نہیں بنے گا تو انہوں نے اپنے لبادے میں سے مٹھی بھر کر چاول نکالے اور کچھ بڑھنے کے بعد ان پر دم کیا، پھر کمرے میں بکھیر دیے۔ اس کے ساتھ ہی یوں لگا جیسے کمرے میں قسم قسم کی چاول کی دیگیں پڑی ہوں۔ پنڈت کے موکلان جانے کب سے بھوکے تھے۔ وہ اپنی من پسند خوراک دیکھتے ہی چاولوں پر جھپٹے، مگر بابا جی نے انہیں آواز دے کر کہا، خبیثو، یہ چاول تبھی کھا سکو گے جب مجھے وچن دو گے۔ ہم وچن دیتے ہیں۔ موکلان ایک زبان ہو کر بولے، تو پھر یہ بھوجن کھاتے ہی دفع ہو جاؤ اور پنڈت کو بلانے پر کبھی نہ آنا کیونکہ تم نے بھوجن کھا لیا ہے۔ بابا جی نے کہا، عملیات کی پراسرار دنیا میں ایسے ہی عجیب و غریب طور طریقے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی کالے عامل کا ماہر موکلان کو قید کرتا ہے تو انہیں چاول نہیں کھانے دیتا
اگر کبھی انہیں چاول کھلا دیے جائیں تو وہ اپنے عامل کی قید سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ بابا جی نے پنڈت کے موکلان آزاد کر دیے تھے۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی بابا جی نے دروازے کی طرف دیکھا تو پنڈت غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو روشن بھی غائب تھی۔ بابا جی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پنڈت روشن کو لے کر کھسک گیا ہے۔ بابا جی نے اسی لمحے اپنے موکل کی حاضری لگا دی۔ چند لمحے بعد موکل حاضر ہوا تو انہوں نے اسے پنڈت کا پتہ لگانے کے لیے اپنے آگے کر دیا۔ پھر اس کی رہنمائی میں مندر کے تہخانے تک پہنچ گئے۔ پنڈت تہخانے میں داخل ہو ہی رہا تھا جب بابا جی نے اپنے موکل کے ساتھ اس کے سر پر پہنچ گئے اور اسے خبر بھی نہ ہو سکی۔ وہ روشن کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ بابا جی نے کڑکدار آواز کے ساتھ اسے روکا۔ پنڈت رک جاؤ۔ راما نارائن نے حیران نظروں کے ساتھ بابا جی کی طرف دیکھا، پھر یکا یک روشن کو قید خانے کے کھلے دروازے کے اندر دھکا دے دیا اور خود بھی اٹھتا ہوا تہخانے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ بابا جی نے اپنے موکل کو واپس بھیج دیا اور خود دروازے کے پاس پہنچے اور اپنی چھڑی زور سے دروازے پر ماری۔ دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا اور بابا جی اندر داخل ہو گئے۔ پنڈت نے جو ہی دیکھا کہ بابا جی اس کے سارے طلسمات تہس نہس کر کے اس تک پہنچ گئے ہیں تو اس نے روشن کو اپنی ڈھال بنا لیا اور بولا، نہال شاہ، اب تم ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں تمہاری روشن کو جان سے مار دوں گا۔ لیکن بابا جی نے پنڈت کی دھمکی نظر انداز کر دی اور اسے قہر آلود نظروں سے گھورنے لگے، تاہم وہ زیر لب وظائف پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اس پر پھونک ماری اور اسے اپنی نظروں کے سامنے لا کر کھول دیا۔ پھر اس پر اتنے زور سے پھونک ماری کہ کمرہ یکا یک سرد ہواؤں سے بھر گیا۔ یوں لگا جیسے برفانی طوفان نے کمرے پر تسلط جما لیا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے پہلی بار منصور خان کو سزا دینے کے لیے کیا تھا، یا اب شیطانی علوم کے پروردہ پنڈت موہن کو کیفری کردار تک پہنچانے کے لیے کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرد ہواؤں کے تیز بگولوں نے پنڈت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ چیختا ہی رہ گیا۔ روشن کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ نیچے گر گئی تھی۔ اسی لمحے بابا جی آگے بڑھے اور بے ہوش روشن کو پیچھے گھسیٹ لائے۔ کمرہ پنڈت کی چیخو پکار اور سرد بگولوں کے شور سے بھر گیا تھا۔ بابا جی نے روشن کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا اور تہخانے سے باہر نکل گئے۔ اب انہیں پنڈت راما نارائن کی فکر نہیں تھی، کیونکہ سرد بگولوں نے اس آتشی عامل کی روح منجمد کر دی تھی۔ عملیات کی دنیا کا یہ دستور ہے کہ کالے علوم کے پجاری اور جنات سرد پانی سے گھبراتے ہیں اور انہی سے ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بابا جی نے اندازہ کر لیا تھا کہ پنڈت آتشی علوم کا بھی ماہر ہے۔ یہ قوت جنات کے پاس ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس قصہ تمام کرنے کے لیے اس کو سرد بگولوں کے ذریعے منجمد کر دیا تھا۔ ان کے اس عمل کا توڑ ان ہندوؤں کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر حویلی واپس چلے آئے تھے۔ انہوں نے حویلی پہنچتے ہی بے ہوش روشن کو بستر پر لٹایا۔ اس کی ماں بابا جی کے حجرے میں بیٹھی ابھی تک رو رہی تھی۔ وہ بابا جی کو دیکھتے ہی ان کے قدموں پر جھک گئی، مگر انہوں نے اسے بازوؤں سے تھام لیا اور کہا، چاچی، تو میری ماں جیسی ہے، مائیں بیٹوں کے پاؤں نہیں پکڑتی۔ میری بچی زندہ تو ہے نہال شاہ؟ روشن کی ماں بلکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہے چاچی، بابا جی نے کہا، اور پھر اپنے مختصر سے مطب میں سے کچھ دوائیں نکال کے بے ہوش روشن کو ہوش میں لانے لگے۔ انہوں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور دوائیوں کے اثر پذیر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ چند ہی لمحے بعد روشن کی نبض معمول پر آنے کی بجائے مدھم پڑنے لگی۔ بابا جی نے اسے ایک اور دوائی پلائی۔ اس کے بعد روشن کی ماں کو حجرے سے باہر بھیجتے ہوئے کہا، چاچی، جب تک میں نہ کہوں اندر نہ آنا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی باہر چلی گئی تو بابا جی نے ترتوش کی حاضری لگانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ حاضر ہو گیا۔ بابا جی نے اسے روشن کی بے ہوشی کے بارے میں بتایا تو اس نے فوراً ایک نسخہ تجویز کر دیا اور ساتھ ہی وہ دوا بھی لا کر دی۔ دوا کھاتے ہی روشن نے آنکھیں کھول دی اور جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بے یقینی سے بابا جی کو دیکھا، پھر ارد گرد دیکھنے لگی، مگر اسی لمحے اسے اپنی حالت کا اندازہ ہو گیا اور وہ سمٹ کر اپنے ہی اندر چھپنے لگی۔ بابا جی نے اپنی چادر اتار کر اس کا سر اور تن ڈھانپ دیا اور بولے، روشن، اب تم ٹھیک ہو، آرام کرو، میں ذرا باہر جاتا ہوں۔ روشن نے یکدم بابا جی کا ہاتھ تھام لیا اور تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ نہال شاہ جی، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں تو برباد ہو گئی نہال شاہ جی، مجھے میری ماں جائیں نے برباد کر دیا، مجھے کوئی زہر دے دے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ بابا جی نے اسے حوصلہ دیا، روشن، ایسی باتیں نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کے قابل نہیں رہی نہال شاہ۔ روشن روتی جا رہی تھی۔ تم میرے لیے آج بھی وہی حیثیت رکھتی ہو جو تمہاری پہلی تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ بابا جی نے اسے تسلی دی اور کہا، میں نے اس شیطان کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ اب رہا تمہارا بھائی، تو میں ابھی اس کا پتہ کراتا ہوں، تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو۔ میں اپنے دل کو کیسے بڑا کروں؟ روشن تڑپی۔ عورت کی عزت ہی تو اس کے دل کی پاسبان ہوتی ہے، جب عزت ہی نہ رہی تو دل کیسا نہال شاہ جی؟
बाबा जी ने जब देखा कि रोशन की जहनी हालत बिगड़ रही है तो उन्होंने पानी दम करके उसके सर पर छिड़क दिया और बोले, रोशन, तुम मेरी जान हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं जानता हूँ कि मेरी इज्जत आज भी कायम है। तुम कुछ देर आराम करो, मैं तुम्हारी माँ को तसल्ली देकर आता हूँ। ये कहकर बाबा जी बाहर निकले, मगर इससे कबल उन्होंने तरतूश को वापस भेज दिया था। वो मस्तान के बारे में पूछना न भूले थे। जब तरतूश ने बताया कि मस्तान को चुड़ैलों की कैद से रिहा करा दिया गया है तो बाबा जी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तरतूश ने जाते जाते एक इंकिशाफ करते हुए कहा, बाबा जी, अगली नौचंदी रात को जांगलीवाल के बरसाती नाले पर हिंदू आमिलों ने एक मेला लगाने का फैसला किया है। ये हिंदू मुसलमान लड़कियों और लड़कों के खून से काले इल्म के नए मंत्र तैयार कर रहे हैं। आप फारिग होते ही इनकी खबर लें। ये सुनते ही बाबा जी को फिक्र लाहक हो गई। उन्होंने ये तो सुन रखा था कि नमूलिया से 1.5 कोस की मुसाफत पर हिंदुओं का एक शमशान घाट है, जिसके एक तरफ हिंदुओं का गांव जांगलीवाल है। गांव के दरमियान से एक बरसाती नाला गुजरता था, जिसके बारे में मशहूर था कि ये चुड़ैलों का मस्कन है। पंडित रामा नारायण ने अपने किले की हिफाजत के लिए जांगलीवाल की चुड़ैलों को ही बुलाया था। बाबा जी ने तहैया कर लिया कि वो रोशन के ठीक होते ही जांगलीवाल जाएंगे और नौचंदी रात से पहले बरसाती नाले की चुड़ैलों को राख कर देंगे। बाबा जी अभी अपनी सोचों में गुम थे कि अचानक उन्हें हुजरे के अंदर से रोशन की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर हुजरे में पहुंचे तो रोशन को देखते ही उनके औसान खता हो गए। उनकी मोहब्बत और चाहत रोशन एक तेज धार खंजर अपने दिल में पेवस्त किए हुए तड़प रही थी। वो झट से आगे बढ़े और खंजर निकालकर परे फेंक दिया और निढाल सी रोशन को सहारा देकर लिटाने लगे। रोशन, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने कहा था ना निहाल शाह जी, मैं आपके काबिल नहीं रही। रोशन की आवाज़ लड़खड़ाई। मुझे माफ़ कर दीजिए निहाल शाह जी, मैं आपकी रोशन थी, मगर पंडित ने मुझे तारीक कर दिया था। निहाल शाह जी, मेरे साथ एक वादा कीजिए। रोशन ने कपकपाते हाथों से बाबा जी का हाथ पकड़ा। मुझसे वादा कीजिएगा कि आप अब अपनी हवेली आबाद करेंगे। रोशन, मैं वादा करता हूँ। बाबा जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो जानते थे कि रोशन ने जो खंजर अपने दिल में उतारा था वो जहर में बुझा हुआ था और तेज धार खंजर ने उसका दिल काट के रख दिया था। रोशन, बाबा जी के बाजुओं में दम तोड़ गई। रोशन की मौत ने बाबा जी को बसबोरदा कर दिया था। उन्होंने खुद को हुजरे में बंद कर लिया और कई हफ्ते वो यूं ही तन्हा और मुक़ीद जिंदगी के हिसार में बंद रहे। इस दौरान उन्होंने तरतूश को बुलाया, न किसी किस्म का चिल्ला किया। तरतूश ने 1-2 बार खुद हाजिरी देने की कोशिश की, मगर बाबा जी उसे वापस भेज देते। ये तकरीबन 1-1.5 महीने बाद की बात है। तरतूश अपने तौर पर हाजिर हो गया। उस रोज़ वो बहुत बरहम दिखाई दे रहा था। उसने आते ही अपनी नाराज़गी का इजहार किया और कहा, निहाल शाह जी, एक औरत की खातिर तुमने सारी दुनिया से नाता तोड़ लिया है। ये मर्दों वाली बात नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? बाबा जी ने बेजारी से पूछा। मैं कुछ कहने नहीं आया, बल्कि ये पूछने आया हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो? हुजरे में बंद रहकर एक औरत का सोग मनाना तुम्हें जेब नहीं देता। आखिर निकले ना जिन ही। बाबा जी ने शिकायती लहजे में कहा। तुम्हें इंसानों के जज्बात का एहसास नहीं है, इसीलिए जली कटी सुना रहे हो तरतूश। अगर तुम्हारे अंदर भी एक मोहब्बत करने वाले का दिल होता और तुम पर भी ये कहर टूटता तो मैं तुझसे पूछता। हम पर भी ये कहर टूटते हैं निहाल शाह जी। तरतूश ने कदर तलखी के साथ कहा, तुम क्या समझते हो? ये मोहब्बत और इश्क सिर्फ तुम इंसानों का वस्फ है? जिन्नात भी लतीफ जज्बात रखते हैं। नहीं तरतूश, नहीं। बाबा जी ने उसकी बात झटक दी और हकीकत बयान करते हुए कहा, जिन्नात मोहब्बत के लतीफ जज्बात से ना आशना है। तुम लोगों की मोहब्बत तो पत्थरों जैसी है, जबकि हमारी मोहब्बत फूलों जैसी होती है। फिर बाबा जी ने रोशन की याद में गुजारे हुए हफ्तों का हिसाब देते हुए कहा, तरतूश, तुमने आते ही मुझ पर यह तंज किया है कि मैं एक औरत की मोहब्बत में क्या कर रहा हूँ। तो सुनो तरतूश, मैं रोशन की जिंदगी में मोहब्बत के जज्बे से इस कदर आशना न था जितना उसके मरने के बाद आशना हुआ हूँ। इसके होते हुए तो मैं सिर्फ इसीलिए उसे पसंद करता था कि इससे शादी करना चाहता था। इसकी वजह से ही मुझे हवेली अच्छी लगने लगी थी, इसलिए कि मैं बरसों से तन्हा था। इसकी ज़ात ने मुझे अपने बारे में सोचने का मौका दिया। अब वो नहीं रही तो यूं लग रहा है जैसे मुझसे अपना आप छिन गया हो। मैं फिर से तन्हा हो गया हूँ। इसकी मौत ने मुझे निढाल कर दिया है। लेकिन तरतूश, मुझे ज़िंदगी के इस तजुर्बे ने इश्क और मोहब्बत की मेराज तक पहुँचा दिया है। इश्क मिजाजी का ये रूप मुझे इश्क हकीकी की तरफ गामजन कर गया है। बुजुर्गों ने क्या सच कहा है कि नेकी की कदर वो कर सकता है जो गुनाह की जिंदगी से ताइब होकर इस तरफ आए, और इश्क हकीकी की असल लज़्ज़त भी वही उठाता है जो इश्क मजाजी का जायका चख ले और इसका कर्ब उठाए। मैं इन दिनों ऐसी ही कैफियत में मुब्तला रहा हूँ।
اس لیے روشن میرے لیے انتہائی معتبر عورت ہے۔ وہ بظاہر مر گئی ہے مگر میرے اندر زندہ ہے۔ ترتوش سر گرائے باوا جی کی باتیں سنتا رہا، لیکن ان کے خاموش ہوتے ہی بولا، نہال شاہ، اگر تم چاہو تو روشن ہمیشہ تمہارے سامنے رہ سکتی ہے۔ وہ صرف تمہارے لیے زندہ ہوگی اور صرف تمہیں نظر آئے گی۔ باقی دنیا کے لیے اس کا وجود غیر مرئی ہوگا۔ ترتوش، باوا جی ایک دم بھڑک اٹھے، تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا میں سفلی علوم کے ذریعے اس کی روح کو قید کر لوں؟ مجھے تم سے اس قدر گھٹیا بات کی توقع نہیں تھی۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ ترتوش شرمندہ ہوئے بغیر بولا، آپ کے مسلمان بھائی بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، وہ بھی تو مردوں کی روحیں حاضر کرتے ہیں۔ بکواس بند کرو ترتوش۔ باوا جی کا پارا چڑھ گیا۔ میں ایسے مسلمانوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو نام کے مسلمان ہیں مگر کرتوتوں میں کافروں سے بڑھ کر ہیں۔ مجھے یاد آیا نہال شاہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ جانگلی وال میں ہندو عاملوں کا میلہ لگنا ہے، مگر تم اپنے سوگ میں ہی بھول ہی گئے۔ کل نوچندی جمعرات ہے، خدا کے لیے ابھی ہوش کرو اور اٹھو۔ باوا جی کے ذہن کے تاروں میں ایک بجلی کوندی، وہ شرمسار ہو گئے اور بولے، ترتوش، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے غم کی دنیا آباد کرنے کے لیے اتنے بڑے اور اہم کام سے روگردانی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور بولے، انشاءاللہ کل کی رات جانگلی وال کے کالے عاملوں کو کبھی نہ بھولے گی۔ آپ ان عاملوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس کام میں آپ کا ساتھ نہ دے سکوں گا، مجھے اپنے شاہ کے حکم پر کچھ کام کرنے ہیں۔ باوا جی دھیرے سے مسکرائے، میرا کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ترتوش کو ایک دم کچھ یاد آ گیا، وہ بولا، باوا جی وہ آتون کون تھا؟ پھر کبھی بتاؤں گا۔ باوا جی بولے، تم اب جاؤ، میں نوچندی جمعرات کے لیے کچھ تیاریاں کر لوں۔ اس روز نوچندی جمعرات تھی۔ باوا جی نے روزہ رکھا، انہوں نے آج کی رات چوکی لگانے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ عملیات کے ذریعے کوئی کام کرنے پر مائل ہوئے تھے۔ چوکی لگانے سے پہلے انہوں نے سرخ پوشاک سیبتن کی، شام ہوئی تو کھیر کے ساتھ روزہ افطار کیا اور ٹیلے سے اتر کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ ایک قبر کے پاس بیٹھ کر چوکی کا ساز و سامان نکالا اور ایک سایہ دار برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے زیتون کے تیل کا چراغ جلایا، پھر پسی ہوئی شنگرف نکالی اور زمین پر ایک سرخ گول سا دائرہ کھینچ کر حصار قائم کر دیا اور خود اس کے اندر بیٹھ گئے۔ چراغ کے پاس ہی انہوں نے انگیٹھی نکال کر رکھ دی تھی، جس میں سے خوشبویات بطور ایندھن جلائی جانی تھی۔ خوشبویات کے لیے گوگل اور لوہاب کی انگیٹھی میں ڈال دیا اور پھر اس کو آگ لگا دی۔ رات کا درمیانی پہر تھا، قبرستان کے سناٹے میں جھینگروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور کہیں سے کتوں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ باوا جی کو رات کے درمیانی پہر ہی تک چلہ کاٹنا تھا۔ انہوں نے نوچندی رات کے طلسمات کو مفلوج کرنے کے لیے ستاروں کے صدقات دیے اور پھر ہاتھ میں راکھ نما کالی مٹی لے کر اس پر وظائف پڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد جب وظائف کی مقررہ تعداد ختم ہو گئی تو انہوں نے کالی مٹی کو آسمان کی طرف اچھال دیا۔ مٹی ایک طوفان کی طرح فضا میں بکھر گئی اور آسمان کی روشنی کو نگلنے لگی۔ جوں جوں یہ مٹی بلند ہو رہی تھی، باوا جی دم کی ہوئی مزید کالی مٹی اوپر اچھال رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالی مٹی نے باقاعدہ طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ ہی تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے شروع ہو گئے۔ باوا جی نے چھڑی کا رخ جانگلی وال کی طرف کیا تو کالی مٹی کے طوفان نے اپنا رخ اس طرف کر لیا۔ دھواں یوں چاندنی رات کو نکل گیا جیسے یہ رات نوچندی نہ تھی بلکہ اندھیری منگل کی طرح پرہول اور پراسرار ہو۔ جانگلی وال وہاں سے چند میل کے فاصلے پر تھا، مگر طوفان نے جوں ہی آسمان کو اپنے مہیب اندھیروں میں ڈھانپ لیا تو آہ و پکار کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ نالے کے گرد پوجا پاٹ اور چلہ کاٹنے والے ہندوؤں کے سارے منتر الٹ ہو گئے، کیونکہ اندھیرا چھاتے ہی نوچندی رات کا طلسم ختم ہو گیا تھا اور وہ ساری ہوائی مخلوق جو نوچندی رات میں آزاد پھر رہی تھی واپس اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوٹنے لگی۔ طلسمان کی دنیا کی روایات کے مطابق نوچندی رات کے دوران ہوائی مخلوق اندھی ہو جاتی ہے اور ان میں سے وہ جن، بھوت، چڑیل، دیو، موکلات وغیرہ جو اس وقت اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، چاند کی روشنی میں آنکھوں کے نور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کالا علم جاننے والے اس رات فائدہ اٹھاتے ہیں اور عملیات کے زور پر بھٹکی ہوئی ہوائی مخلوق کو قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اندھیری منگل بھی طلسمات کی دنیا میں ایک ایسی ہی بھیانک رات ہوتی ہے جو کالے علم کے پجاریوں کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔ اندھیری منگل اس رات کو کہتے ہیں کہ جب چاند پورے مہینے کا سفر کرنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے ڈوب جاتا ہے تو ان دنوں جو پہلی منگل آتی ہے نہایت تاریک ہوتی ہے۔ یہ رات ہوائی مخلوق کے جشن اور عید کی رات ہوتی ہے۔ یہ خرمستیاں کرتی ادھر سے ادھر آتی جاتی رہتی ہیں۔ کالے علم کے پجاری اس رات سے بھی خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ برصغیر میں اندھیری منگل اور نوچندی رات کی عملیات صدیوں سے رائج ہیں۔ باوا جی کے دور میں ان عملیات کا شیطانی دائرہ اور بڑھ گیا تھا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں مسلمان حکمرانوں کا زور ختم ہو رہا تھا اور ہندو سکھ راجے مہاراجے اپنی ریاستوں کو مضبوط بنا رہے تھے۔ ہندو عاملوں اور نجومیوں کو ان کی سرپرستی حاصل ہو گئی تھی۔ پورے ہندوستان کے قبرستان، ندی، نالے، شمشان گھاٹ اور گنگا جمنا میں راتوں کو ہندو عاملوں کا رن پڑ جاتا۔ اس دور میں مسلمان عامل بہت کم ہوا کرتے تھے، ہندو ہی ان پر چھائے ہوئے تھے۔ ویسے بھی کالے علوم ان کی مذہب کا حصہ ہیں، اس لیے وہ ان علوم کے لیے جن شیطانی ہدایات پر عمل کرتے اسے دیوی دیوتاؤں کی پرارتھنا سمجھ کر کرتے تھے۔ نوچندی اور اندھیری منگل کے عملیات آج بھی جاری ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ ہندوؤں کے بعد عیسائیوں اور مسلمان عاملوں نے بھی اب ان راتوں کو اختیار کر لیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے بڑے بڑے قبرستان اور شمشان گھاٹوں میں کالے علم کے پجاری بدمست ہو کر چلے کاٹتے ہیں۔ لاہور میں میانی صاحب اور دریائے راوی کے کنارے آج بھی ان راتوں میں طلسمات کے لیے روشن کیے جاتے ہیں۔ سندھ کی سرزمین تو ویسے بھی ہندو عاملوں کے قبضے میں آ چکی ہے، جہاں وہ اپنے شیطانی پنجے گاڑ کر مکروہ روایات کو جنم دیتے رہتے ہیں اور پورے پاکستان کے کالے عامل سال میں ایک بار وہاں میلہ لگاتے ہیں۔ یہ تو خیر میں آگے ان عاملوں کے آنکھوں دیکھے حالات بیان کروں گا، فی الحال بابا جی نہال شاہ کی سنیے۔ جانگلی وال کے کالے عاملوں کو فی الفور تو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے چلوں کا نشت کس نے مارا ہے۔ ہر کوئی عملیات کے الٹ پڑنے سے بوکھلایا ہوا تھا اور اپنے بال نوچ رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ سبھی افراتفری میں مبتلا رہے، مگر جو ہی انہیں ہوش آیا تو وہ سب نالے کے کنارے اکٹھے ہو گئے اور مل بیٹھ کر وچار کرنے لگے کہ نوچندی رات یکایک اندھیری منگل کی طرح سیاہ کیسے ہو گئی ہے۔ جانگلی وال کے عاملوں کے وچار نے انہیں خاصی دیر تک ششوپنج میں مبتلا کیے رکھا۔ پھر سارے عامل اس بات پر متفق ہو گئے کہ دیوی دیوتاؤں کے شراب سے بچنے کے لیے مسلمان کنیاؤں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ اس مرحلے پر ان میں سے ایک نوجوان عامل اٹھا اور انہیں کہنے لگا، آپ سب اپنی اپنی شکتی میں مہان ہیں، مگر آپ کے وچار نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ نوچندی رات کا نشٹ مارنے میں کسی اور کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سب چونک کر اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو منصور خان؟ ان میں سے ایک بوڑھے پنڈت نے اس کی طرف دیکھا۔ مہاراج، میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس رات کے تیور بگاڑنے میں نہال شاہ کا ہاتھ ہے۔ منصور خان کی بات سنتے ہی ہندو عامل غصے سے کھول اٹھے۔ وہ منصور خان اور نہال شاہ کے تعلق کو بھی جانتے تھے اور دشمنی کو بھی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ نہال شاہ نے کس طرح ان کی ایک مہان شکتی پنڈت راما نارائن کو بے بس کر کے مار دیا تھا۔ ان کے دل میں بابا جی نہال شاہ کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی اور یہ نفرت بڑھانے میں منصور خان کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بدبخت انسان روشن کو پنڈت کے حوالے کرنے کے بعد گاؤں سے فرار ہو گیا تھا۔ پنڈت نے اسے اپنے چند پنڈتوں کا پتہ دے دیا تھا کہ وہ ان کی پناہ میں چلا جائے۔ منصور خان کا کوئی دین ایمان نہیں رہا تھا۔ اس نے ہندو عاملوں کی پناہ میں جاتے ہی خود بھی مکروہ کالے علم سیکھنے شروع کر دیے تھے اور ان کے رنگ میں پورا رنگ آ گیا تھا۔ وہ بھی جانگلی وال میں عملیات کے زور پر پراسرار طاقتیں قبضے کرنے میں آیا تھا۔ منصور خان نے جب یہ دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو اس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دلیل دی۔ مہاراج، آپ سب تو اپنے اپنے چلوں میں مست تھے، مگر میں اس لمحے آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب ہوائی مخلوق کو پکڑنے کا سما بند رہا تھا تو میرے گاؤں کی طرف سے ایک کالی آندھی اٹھ رہی ہے۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ جانگلی وال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں سمجھا کہ یہ موکلان کی فوج ہے جو ہمارے مہان شکتی عاملوں کے قبضے میں آ گئی ہے۔ اگر مجھے اس وقت معلوم ہو جاتا کہ یہ کالی آندھی نوچندی رات کو ہڑپ کرنے والی ہے تو میں اسی سمے آپ کو بتا دیتا۔ منصور خان نے ایک بوڑھے پنڈت کو دیکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ مہاراج، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہال شاہ کے پاس بھی شکتی ہے، پہلے اس کا بندوبست کریں پھر عملیات کریں، مگر آپ نے اس وقت میری بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ منصور خان کا خوف ہے جو اسے نہال شاہ سے ڈراتا رہتا ہے۔ بوڑھے پنڈت کا نام رگھومل مہاراج تھا۔ وہ کالی کا پجاری تھا۔ ایک عرصے تک سومناتھ کے مندر میں بھی پوجا پاٹ کرایا کرتا تھا، مگر اب اس نے کالی دیوی کے نام لیواؤں کی ایک الگ سے جماعت بنانی شروع کی تھی۔ وہ جادو ٹونا کو ہندو مت کا ہی حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے ہوشیار پور میں اپنے چیلوں کو جادو ٹونے کی تربیت دینے کا مرکز بنا لیا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ جانگلی وال کے نالے کے گرد کالے جادو کے پجاری اور پنڈت چلے کاٹنے آتے ہیں تو وہ اپنے 2 چیلوں کے ساتھ ادھر آ گیا تھا۔ یہیں پر اس کی ملاقات منصور خان سے ہوئی۔ منصور خان نے پہلے دن ہی سے گویا رگھومل مہاراج کے چرن دھو کر بھی لیے تھے۔ وہ بد فطرت دین اسلام چھوڑ کر ہندو مت میں داخل ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس نے مصلحتاً اپنا نام نہیں بدلا تھا۔ اسے جب سے رگھومل مہاراج کے بارے میں معلوم ہوا تھا وہ اس کے آگے پیچھے بچ بچ جاتا تھا، اس لیے کہ شاید اس کی وساطت سے کالا جادو سیکھ کر بابا جی نہال شاہ کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔
مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ہندو کسی مسلمان کو ہندو بنانے کے باوجود اسے ملیچ ہی سمجھتے ہیں۔ ان کی حیثیت اونچی ذات کے ہندوؤں کے نزدیک شودروں جیسی ہی ہوتی ہے۔ کالے علوم کے پجاری ہندوؤں نے منصور خان کو اپنے گروہ میں شامل تو کر لیا تھا، مگر اندرون خانہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف بابا جی نہال شاہ کے خلاف اسے استعمال کرنے کے لیے برداشت کر رہے تھے، لیکن اس وقت وہ سب منصور خان کی ذہانت پر اش اش کر اٹھے تھے۔ اس لمحے وہ انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا۔ منصور خان، تمہاری باتوں نے ہمیں قائل کر لیا ہے، اس لیے ہم کالی دیوی کے پجاری تمہیں وچن دیتے ہیں کہ اب ملیچ نہال شاہ کا کریا کرم کریں گے، اس کے بعد کچھ اور ہوگا۔ رگھوور مہاراج نے اسے یقین دلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے جادو کے زور پر اس کو راکھ میں بدل دیں۔ اس نے ہمارے پنڈت جی کے ساتھ جو کیا ہے میں اسے بھول نہیں سکتا۔ منصور خان مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے بولا، دھیرج منصور خان، دھیرج۔ آج کی رات نشٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اب یہ سمے ہمارا نہیں رہا ہے، رگھومل مہاراج نے کہا، لیکن سویر ہوتے ہی تم دیکھ لینا تمہارا یہ نہال شاہ کتنی عبرتناک موت مرے گا، اس پر دیوی دیوتاؤں کا شراپ نازل ہوگا۔ پجاریوں نے وہ رات جیسے تیسے کاٹ تو لی، مگر اگلی صبح سبھی ہوشیار پور روانہ ہوتے ہوئے بڑے ہی بے چین تھے۔ ان کی بے چینی کا ایک بڑا سبب وہ مسلمان لڑکیاں تھیں جو انہوں نے دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھانے کے لیے پکڑ رکھی تھیں۔ وہ تعداد میں 5 تھیں۔ متناسب جسم اور تیکھے نئے نقش والی یہ لڑکیاں انہیں منصور خان نے ہی فراہم کی تھیں۔ ان میں سے 3 تو نمولیہ کی ہی تھیں جنہیں وہ بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا، جبکہ 2 ہوشیار پور سے لائی گئی تھیں۔ پنڈتوں نے لڑکیوں کو ایک خاص قسم کا مشروب پلا کر ان کے حواس اپنے قابو میں کیے ہوئے تھے۔ وہ ان کے ہر حکم کو بڑی خوش دلی سے بجا لاتی تھیں، لیکن رات گزرنے کے ساتھ اور جو ہی اس مشروب کا اثر ختم ہوا وہ دیوانی ہو گئیں۔ ان کے دماغ الٹ گئے تھے۔ عاملوں نے تو انہیں رات کو ہی بھیٹ چڑھا دینا تھا، مگر وہ نوچندی رات کے طلسمات الٹ جانے سے اس قدر بوکھلا گئے کہ انہیں یہ یاد ہی نہ رہا کہ لڑکیوں کو دوبارہ مشروب نہ پلایا گیا تو وہ پہلے مشروب کا اثر ختم ہوتے ہی پاگل ہو جائیں گی۔ خدا کو ان لڑکیوں کو بچانا مقصود تھا، اس لیے پجاری ان سے غافل ہو گئے تھے۔ صبح سویرے جب وہ انہیں اپنے ساتھ واپس لے جانے کے لیے وہاں پہنچے تو انہیں دیکھتے ہی لڑکیوں نے قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ ان کے بال بکھرے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ 5 آپس میں لڑ لڑ کر نڈھال ہو چکی تھیں، مگر پجاریوں کو دیکھتے ہی وہ مشترکہ قہقہے لگانے لگیں۔ پجاریوں کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ لڑکیاں دیوانی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ انہیں اسی حال میں چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ اب وہ ان کی قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ سارے پجاری اپنا اپنا سامان سمیٹ کر رگھومل کے ساتھ ہوشیار پور چلے گئے۔ اگلی صبح بابا جی نے ترتوش کی حاضری لگائی تو وہ دیوانہ وار قہقہے لگاتا ہوا حاضر ہو گیا۔ بابا جی کو اس کا یوں ہنسنا اچھا نہ لگا، مگر اسے کچھ نہ کہا، البتہ بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا، ترتوش کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو؟ نہال شاہ بات ہی ہنسنے والی ہے، ترتوش کہنے لگا۔ اصل میں نوچندی رات کا عمل الٹ جانے سے جہاں جانگی وال کے میلے کا ناس ہوا ہے وہاں ہماری بھی ایک بلا ٹل گئی ہے۔ بابا جی نے حیرت سے پوچھا، کیسی بلا؟ نوچندی رات کو ہمارے شہنشاہ نے چڑیلوں کا ماتم دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ترتوش حسب معمول قہقہے لگانے لگا۔ جنات کے لیے عام انسانوں کی طرح مسکرانا اور ہنسنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان تو لبوں کی خفیف جنبش سے بھی مسکراہٹ اور خوشی کا تاثر دے سکتا ہے، مگر جنات انسانی روپ میں ظاہر ہونے کے باوجود ایسی فطری مسکراہٹ کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ان کی مسکراہٹ یا ہنسنا قہقہوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بابا جی نے اس کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کی۔ ہونا کیا تھا نہال شاہ؟ جن بدبخت چڑیلوں نے ماتم کرنا تھا وہ جانگی وال کے پجاریوں کے ہتھے چڑھتے چڑھتے تو بچ گئیں، لیکن بچنے کے باوجود وہ بری طرح گھائل ہو گئی تھیں، لہٰذا ہمارے شاہ کو یہ ماتم ملتوی کرنا پڑا۔ چڑیلوں کا ماتم جنات کا ایک پسندیدہ جشن ہے۔ جس طرح انسانوں میں رقص و سرور کی محفلوں میں مختلف روپ اور اقسام ہوتی ہیں، اسی طرح جنات کی دنیا میں بھی عیش و عشرت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ چڑیلوں کا ماتم ایک ایسا رقص ہے جس طرح ہمارے ہاں بریک ڈانس یا اس طرح کے واحیات قسم کے رقص ہوتے ہیں۔ مگر تم اس بات پر اتنے خوش کیوں ہو؟ بابا جی نے ترتوش سے پوچھا۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ مجھے اس قسم کے واحیات پسند نہیں ہیں۔ میں مسلمان جن ہوں، اس لیے ان فضولیات کو ناپسند کرتا ہوں۔ چونکہ اپنے شاہ کا درباری طبیب بھی ہوں، اس لیے مجھے شاہ سے ہم کلام ہونے کا موقع بھی ملتا رہتا ہے۔ شاہ نے جب اس خواہش کا اظہار کیا تو اس وقت اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے اسے آرام کا مشورہ دیا تھا، مگر اس نے آرام کرنے کی بجائے چڑیلوں کے ماتم کی خواہش ظاہر کر دی۔ میں نے اسے بہت منع کیا مگر وہ باز نہیں آتا تھا، لیکن قدرت کی طرف سے یہ ماتم برپا ہونے سے رہ گیا۔ ترتوش نے اپنی خوشی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، ترتوش ایک بات تو بتاؤ۔ بابا جی نے پوچھا، تمہاری دنیا میں جب ایسے جشن منائے جاتے ہیں تو اس کی آوازیں ہمارے کانوں تک کیوں نہیں آتی؟ ہم تمہاری آبادیوں کے قریب رہ کر ہی یہ جشن مناتے ہیں،
مگر یہ قدرت کا کمال ہے کہ اس نے ہماری اور تمہاری دنیا کے درمیان ایک غیر مرئی پردہ حائل کر رکھا ہے۔ یہ پردہ علم ربانی کے زور سے بند کیا گیا ہے۔ ترتوش بتانے لگا، نہال شاہ جی، اللہ پاک نے ساری دنیا کو علوم سے باندھ رکھا ہے۔ زمین کی 7ویں تہ سے لے کر آسمان کی 7ویں منزل تک جو کچھ بھی ہے سب علم سے بندھا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو نباتات، جمادات، حیوانات سے بھی بھری ہوئی ہے، ہر ایک کا علم الگ الگ ہے۔ جس پردے کو بھی کھولنا چاہو گے اس کا علم حاصل کرو اور اسے کھول لو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان جو پردہ ہے اسے کھولنا کون سا مشکل ہے؟ تم انسان تو اللہ کے خلیفہ ہو۔ اس روح عظیم نے اپنی روح کا کچھ حصہ تو مٹی کے پتلوں کے اندر ڈال رکھا ہے، اسی لیے تو تم اشرف المخلوقات ہو۔ تمہارے لیے کسی بھی چیز کا علم جاننا کون سا مشکل ہے؟ لیکن جہاں تک ہماری دنیا کے ہنگاموں کا تعلق ہے تو میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ بعض اوقات ان ہنگاموں اور بھوت پریت اور جنات کی آوازیں، شور شرابہ تم لوگ تک بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ مخلوق اپنی حدود و قیود سے باہر آ جاتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں جو قبائل ہیں ان میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں؟ بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، ترتوش نے بتایا۔ جنات ساری دنیا میں اسی طرح پھیلے ہوئے ہیں جس طرح انسان۔ ان کے قبائل، مذاہب اور بولیاں بھی الگ الگ ہیں۔ البتہ عبرانی اور سامی 2 زبانیں ایسی ہیں جنہیں جنات بآسانی بول لیتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ان کی مادری زبانیں ہیں۔ ویسے یہ جس خطے میں ہوں گے اس کی بھی زبانیں بول سکتے ہیں، لیکن ہر جن کے لیے عبرانی اور سامی زبان پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان جنات تو عربی بھی بولتے ہیں، خاص طور پر وہ جنات جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، وہ اس زبان کے بہت بڑے عالم ہوتے ہیں۔ اس روز باوا جی نے ترتوش سے جنات کی نفسیات اور ان کی تہذیب و تمدن کے بارے میں بہت سے سوالات کیے۔ ترتوش نے ان سب کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ جوابات دیے تھے۔ جب اس کی حاضری کا وقت پورا ہونے والا تھا تو باوا جی نے اس سے کہا، ترتوش، جانے سے پہلے ایک پھیرا جانگلی وال کا بھی لگاؤ۔ ترتوش باوا جی کے پاس سمجھ گیا تھا۔ چند ہی لمحے بعد وہ جانگلی وال کی خبریں لے کر حاضر ہو گیا۔ نہال شاہ، پجاری تو واپس جا چکے ہیں، مگر بھیڑ چڑھانے کے لیے جو مسلمان لڑکیاں ساتھ لائے تھے وہ دیوانی ہو چکی ہیں، وہ انہیں جانگلی وال ہی میں چھوڑ گئے ہیں۔ باوا جی نے یہ خبر سنتے ہی کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے اس جگہ کی نشاندہی کر دو، میں ان کے علاج کر کے انہیں تندرست کر دوں گا۔ ترتوش نے باوا جی کو اس جگہ کی تفصیل سمجھا دی جہاں وہ لڑکیاں بند تھیں۔ باوا جی نے اس وقت حویلی کے 2 نوکر ساتھ لیے اور گھوڑی پر سوار ہو کر جانگلی وال پہنچ گئے۔ جانگلی وال کے ہندوؤں کو جو ہی باوا جی کی آمد کا پتہ چلا وہ ان کے سواگت کے لیے گاؤں سے باہر نکل آئے۔ وہ نمولیہ کے بڑے ذمہ دار نہال شاہ کو اپنے درمیان دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس سے قبل باوا جی صرف ایک ہی بار جانگلی وال آئے تھے، وہ بھی اس وقت جب ان کے والد ابھی زندہ تھے۔ جانگلی وال کے مکینوں کو یہ بات معلوم تھی کہ نہال شاہ ہندو عاملوں اور پنڈتوں کے خلاف ہو چکے ہیں۔ انہیں یہ سن گن بھی ہو گئی تھی کہ پچھلی رات ان کے گاؤں میں کالے پجاری چلے کاٹنے آئے تھے، لیکن آندھی اور طوفان کی وجہ سے وہ بھاگ گئے۔ اصل صورتحال سے وہ بے خبر تھے۔ گاؤں کے مکھیا دھرم داس کو جب باوا جی نے بتایا کہ پچھلی رات کالے پجاریوں نے یہاں چلے کاٹے اور دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان لڑکیوں کو بھیٹ چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ باوا جی کے پاؤں چھو کر بولا، چودھری صاحب، بھگوان کی سوگند میں نہیں جانتا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے، مجھے تو بس یہ معلوم تھا کہ وہ اس رات پرارتھنا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ گاؤں کے نالے کے کنارے چڑیلوں کی پکھیاں آباد ہیں، اس لیے کالے پجاری یہاں آتے ہیں اور انسانوں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ باوا جی نے اس سے سخت لہجے میں کہا، بھگوان کی سوگند میں نہیں جانتا کہ یہاں منشیہ بھیڑ چڑھائے جاتے ہیں۔ دھرم داس کپ کپا کر بولا، تو کیسا مکھیا ہے، تجھے اس بات کی خبر ہی نہیں؟ باوا جی نے اسے ڈانٹا اور کہا، چلا میرے ساتھ، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ کالے پجاری جن مسلمان لڑکیوں کو اپنے شیطان دیوتاؤں پر قربان کرنے کے لیے یہاں لائے تھے وہ کس حال میں ہیں۔ باوا جی مکھیا کو ساتھ لے کر نالی کی طرف گئے۔ وہاں ایک چھوٹی سی مندر نما عمارت تھی، دروازے پر کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ دھرم داس نے آگے بڑھ کر کنڈی توڑ دی اور باوا جی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ مندر ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا جس میں کالی کی ایک ہیبت ناک مورتی پڑی ہوئی تھی۔ 5 لڑکیاں مدہور سی فرش پر گری پڑی تھیں۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے دھرم داس؟ باوا جی نے اسے قہر آلود نظروں سے کہا، یہ ہماری بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں جنہیں تمہارے دھرم داسوں نے اپنے دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھانا تھا۔ دھرم داس کی آنکھیں شرم سے کالی دیوی کے قدموں میں گڑ گئی۔ تم لوگ بھی کس قدر معصوم ہو دھرم داس کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہیں مذہب کے نام پر جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ تمہارے مذہب کا حصہ نہیں ہے؟ تمہارے دھرم داس تو کہتے ہیں کہ کسی مریض کا سایہ بھی تمہاری ان مقدس جگہوں پر پڑ جائے تو وہ پلید ہو جاتی ہیں، مگر تمہاری یہ کالے پجاری 5 معصوم مسلمان لڑکیوں کو دیوی دیوتاؤں پر قربان کرنا چاہتے تھے۔ دھرم داس، یہ ضرور سوچنا کہ تمہارے کالے پجاری تمہارے دھرم کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں۔ اگر اس کا جواب نہ مل سکے تو میرے پاس چلے آنا، پھر اس کا جواب میں تجھے دوں گا۔
बाबा जी अपने मुलाजिमों की मदद से लड़कियों को लेकर वापस हवेली पहुंचे तो पूरा गांव हवेली में उमड़ आया। वहां आकर इन्हें मालूम हुआ कि इनमें से 3 लड़कियां तो इन्हीं के गांव की हैं। बाबा जी ने दोपहर को तरतूश की हाजिरी दोबारा लगाई और इनकी मदद से लड़कियों के लिए चंद तिब्बी नुस्खे तजवीज़ किए। बाबा जी ने 3 रोज तक लड़कियों का इलाज किया। इस दौरान उन्हें हवेली में ही रखा गया। 3 रोज बाद लड़कियों की दीवानगी खत्म हो गई तो बाबा जी ने उन्हें उनके घर वालों के सुपुर्द किया। जो बाकी 2 लड़कियां थीं उन्हें भी खैरियत से होशियारपुर पहुंचा दिया गया। इस मकसद के लिए बाबा जी खुद होशियारपुर गए ताकि लड़कियों के वालिदैन को उनके बारे में बदगुमानी ना हो। गांव की लड़कियों ने बाबा जी को ये बता दिया था कि उन्हें मंसूर खान ने हीले बहानों से घरों से निकाला और अगवा करके जंगली वाल ले गया था, जहां पंडितों के साथ मिलकर इन्हें कोई मशरूब पिला दिया गया था। मंसूर खान फांस की तरह बाबा जी के हलक में अटक गया था। उन्होंने इसकी माँ को अपने पास बुलाया और कहा, चाची, तू मंसूरे की करतूत सुन ही चुकी है, अब बता इसके साथ क्या सलूक किया जाए। निहाल शाह पुत्र, इस बेदीन और काफिर को मार दे। जा, मैंने तुझे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते बख्श दिया। चाची ने बड़े हौसले के साथ कहा, वो मेरा एक पुत्र था, मगर उसने अब अल्लाह और इसके रसूल के साथ दुश्मनी कर ली है। निहाल शाह पुत्र, खुदा कसम, अगर वो तेरे हाथों से बच गया तो मैं खुद उसके टोटे कर दूंगी। नहीं चाची, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे हाथ इसके गंदे खून से गंदे हो जाएं। मैं खुद इस गंदगी को दूर कर दूंगा। बाबा जी ने गुस्से से मुठ्ठियां भेज कर कहा, चाची, मेरा इल्म मुझे इंतकाम लेने से रोक देता है, मगर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी ज़ाती दुश्मनी को नज़रअंदाज कर दूंगा, मगर अल्लाह और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा। फिर यही हुआ। बाबा जी ने मंसूर खान की तलाश के लिए अपने आदमी दौड़ाए, जो इसे 1 महीने तक तलाश करते रहे, मगर वो न मिला। फिर एक रोज़ उसने अपनी माँ को बुलवाया और उससे कहा, चाची, मैंने मंसूर को अपने आदमियों के जरिए तलाश करने की कोशिश की है, मगर वो नहीं मिला। अब मैं अपने इल्म के जोर पर इसको ढूंढ निकालूंगा। इस काम के लिए तुझे मेरी मदद करनी होगी। वो क्या पुत्र? चाची ने दरियाफ्त किया। तेरे पास इसका कोई ऐसा कपड़ा होगा जो उसने पहनकर उतारा हो और अभी तक धुला ना हो। मैंने इस कुत्ते के कपड़े उसी तरह रखे हुए हैं, चाची ने जवाब दिया। मैं आज ही तेरे पास भेज देती हूँ। चाची ने थोड़ी देर बाद मंसूर खान का एक पुराना कुर्ता और तहबंद भेज दिया। बाबा जी हवेली में अपने हुजरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। उन्होंने तरतूश को बुलवाकर मंसूर खान के कपड़े दिखाए और कहा, तरतूश, अपने शागिर्दों को इन कपड़ों की खुशबू सूंघा दो और उनसे कहो कि मंसूर खान को तलाश करें। तरतूश ने मस्तान और दूसरे शागिर्दों को तलब किया और मंसूर खान के इस्तेमाल शुदा कपड़े उन्हें सूंघा दिए। मुझे आज शाम तक ये मालूम हो जाना चाहिए कि हरामी कहाँ है। तरतूश ने हस्बे वादा उसी रोज बाबा जी को मुतला कर दिया कि मंसूर खान होशियारपुर में काली के बड़े मंदिर में अपने मेहरबानों के साथ मौजूद है। तरतूश ने बाबा जी को इन पुजारियों के बारे में भी बता दिया कि वो इनके खिलाफ क्या साजिशें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं इनकी साजिशें उन पर ही उलट दूंगा। बाबा जी जोश के साथ उठे। उन्होंने इंजीर की शाख उठाई और कहने लगे, पहले मैं जांगलीवाल के नाले को चुड़ैलों से साफ कर दूं, फिर इनकी खबर लेता हूँ। मैं चलूं सरकार? तरतूश ने दरियाफ्त किया। आ सकते हो तो आ जाओ, वरना कोई मजबूरी नहीं है, बाबा जी ने जवाब दिया। बहरहाल तरतूश भी बाबा जी के साथ हो लिया। जांगलीवाल पहुंचकर उन्होंने धर्मदास को तलब और इसे अपने इरादे से बाखबर कर दिया। वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, सरकार, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। गांव वालों की जिंदगियां अजाब बनी हुई हैं। वो इधर नाले की तरफ आते ही नहीं है। इधर से गुजरने वाला हर बंदा बीमार हो जाता है। इन चुड़ैलों ने तो जानवर भी नहीं छोड़े। पिछले दिनों मेरी एक भैंस नाले में से गुजर रही थी कि इसके थनों में से खून टपकने लगा। ये तो भगवान का करम हुआ कि इधर से एक साधु जी महाराज गुजरे। मैंने उनकी सेवा की तो उन्होंने झाड़ फूंक करके भैंस को भला चंगा कर दिया। मेरी आपसे यही विनती है कि इस नाले को चुड़ैलों से साफ कर दें। आज की रात हम यहीं ठहरेंगे। रात को इन चुड़ैलों का सफाया किया जाएगा। बाबा जी ने धर्मदास को बताया और फिर वो इसके साथ उसके घर चले गए। ये दोपहर का वक्त था। बाबा जी ने अभी धर्मदास के घर में कदम रखा ही था कि अचानक मिट्टी की एक हांडी उनके पास आकर गिरी और गिरते ही धमाके से फट गई और इसे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े निकलकर सहन में दूर दूर तक जा गिरे। बाबा जी एकदम रुक गए। धर्मदास जो बाबा जी के दाएं जानिब खड़ा था अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया।